السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، حالیہ ایران جنگ کے بعد ایران نے اپنے ملک میں جاسوسوں کے خلاف ایک بڑا آپریشن شروع کر رکھا ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیاں اس حد تک ایکٹیو ہیں کہ اب وہ اپنی بیوی، بیٹیوں اور بچوں کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ انہی تحقیقات کے کچھ واقعات ایسے سامنے آئے ہیں کہ جس نے ایرانی کمانڈ کی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ اس بار دشمن کے لیے جاسوسی کوئی اور نہیں بلکہ ایران کی اپنی خواتین کر رہی تھیں۔ تہران کے پوش علاقوں کے بیوٹی پارلر سے لے کر نیوکلیئر میڈیسن کی ہائی ٹیک لیبارٹریز اور اصفہان کی ملٹری ہیڈ کوارٹرز تک ان خواتین نے جذبات، خوبصورتی، سائنسی جریدوں اور باتوں باتوں میں وہ معلومات نکال لیں جو جدید ترین جاسوسی کے آلات بھی نہیں نکال سکتے تھے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ کوئی عام خواتین نہیں تھیں بلکہ ایرانی سول و ملٹری اداروں میں ٹاپ کی مینجمنٹ میں شمار ہوتی تھیں۔ یہ خواتین ایجنٹس کیسے بنیں؟ ایران کی کون کون سی معلومات دشمن کے ساتھ شیئر کرتی رہیں؟ بدلے میں بھاری معاوضے کیسے حاصل کیے اور کون کون سے جاسوسی کے آلات ان خواتین سے پکڑے گئے؟ اور آخر میں ایرانی انٹیلیجنس نے انہیں کیسے پکڑا؟ ناظرین، کہانی شروع ہوتی ہے ایک بڑے بیوٹی پارلر سے۔ تہران کا سب سے امیر اور وی آئی پی علاقہ اہلیہ، ایک ایسا علاقہ جہاں ایران کی سیاسی اور فوجی اشرافیہ رہتی ہے۔ یہاں ایک بیوٹی پارلر تھا جس کی مالکن کا نام تھا ثریا قاسمی۔ ثریا تہران کی ایک سیلیبریٹی میک اپ آرٹسٹ تھی اور اس کا پارلر کوئی عام پارلر نہیں تھا بلکہ وہ تہران کی ہائی سوسائٹی کا مرکز تھا۔ وہاں کون آتا تھا؟ پاسداران انقلاب کے جرنیلوں کی بیٹیاں اور حکومت کے وزراء کی خواتین۔ اب ذرا موساد کا مائنڈ گیم دیکھیے۔ ثریا کو استنبول میں ایک فیشن شو کے دوران موساد کے ہینڈلرز نے اپروچ کیا۔ اسے کروڑوں ڈالرز کی فنڈنگ دی گئی تاکہ وہ اپنے پارلر کو تہران کا سب سے جدید لاؤنج بنا دے، لیکن اس فنڈنگ کی ایک شرط تھی۔ ثریا کے پارلر کے اس وی آئی پی روم میں جہاں خواتین بال بنواتے ہوئے یا فیشل کرواتے ہوئے بالکل ریلیکس ہو کر اپنے گھروں کی گپ شپ کرتی تھیں، وہاں دیواروں، لائٹس اور صوفوں کے اندر انتہائی جدید مائکرو ڈیوائسز اور پوشیدہ مائکرو کیمرے فٹ کر دیے گئے۔ خواتین وہاں بیٹھ کر باتوں باتوں میں کہتی، ہمارے شوہر بہت تھک گئے ہیں، پچھلے ایک ہفتے سے گھر نہیں آئے۔ دوسری کہتی، ہاں میرے شوہر بھی اچانک نتانز گئے ہیں، کہہ رہے تھے کہ وہاں کوئی بڑی شفٹنگ ہو رہی ہے۔ ثریا یہ تمام لائیو آڈیو ریکارڈنگز اور ان خواتین کے نفسیاتی پروفائلز براہ راست تل ابیب بھیجتی تھی۔ موساد ان باتوں سے یہ اندازہ لگا لیتا تھا کہ کس سائٹ پر اس وقت کیا کام چل رہا ہے اور کون سا سائنسدان اس وقت اتنے شدید ذہنی دباؤ میں ہے کہ اسے بلیک میل کر کے یا پیسے دے کر ہائر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ نیٹ ورک پکڑا کیسے گیا؟ 2026 کے شروع میں ایران کے ایک سینئر نیوکلیئر فزسٹ کی خفیہ لوکیشن پر اسرائیل نے عین اس وقت ڈرون ٹریکنگ کی جو وہ اصفہان جا رہے تھے۔ ایرانی کاؤنٹر انٹیلیجنس نے جب اس لیکیج کا سراغ لگانا شروع کیا تو انہوں نے پایا کہ اس سائنسدان کی لوکیشن کا علم صرف دو لوگوں کا تھا، ایک وہ خود اور دوسری ان کی اہلیہ کا فون ہیک نہیں تھا۔ لیکن جب ان کے پورے ہفتے کا روٹین دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ 2 دن پہلے ثریا کے بیوٹی پارلر گئی تھی۔ ایران کی وزارت اطلاعات نے جب پارلر پر چھاپا مارا اور دیواروں کا ڈیجیٹل اسکین کیا تو وہاں سے موساد کی مائکرو چپس برآمد ہوئیں۔ ثریا قاسمی کو گرفتار کر لیا گیا اور اس ایک گرفتاری نے تہران کے حکمران طبقے کی خواتین میں وہ کھلبلی مچائی کہ آج بھی وہاں کی خواتین کسی پارلر میں کھل کر بات کرنے سے ڈرتی ہیں۔ ناظرین، پہلی کہانی اگر ہائی سوسائٹی کی تھی تو یہ دوسری کہانی ایران کے سائنسی حلقوں کا سب سے بڑا ہولناک لیکیج کیس ہے جس کا براہ راست تعلق تہران یونیورسٹی اور یورینیم افزودگی کی خفیہ لیبارٹری سے ہے۔ یہ کہانی ہے ڈاکٹر الہام نوری کی۔ ڈاکٹر الہام نوری کیمسٹری اور نیوکلیئر میڈیسن کی ایک مایہ ناز اور جینیس سائنسدان تھی۔ اس کا کام ان ریڈیو آئسوٹوپس پر ریسرچ کرنا تھا جو کینسر کے علاج کے لیے تہران کے ری ایکٹر میں تیار کیے جاتے ہیں۔ اس اعلیٰ سائنسی عہدے کی وجہ سے اسے ایران کے پورے جوہری پروگرام کے ری ایکٹر لیول تک قانونی اور آفیشل رسائی حاصل تھی۔ وہ جب چاہتی لیبارٹریز کا معائنہ کر سکتی تھی۔ موساد نے اسے کیسے پھنسایا؟ یہ طریقہ کار ہر پڑھے لکھے انسان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، غور سے سنیے۔ الہام کو کسی نے فون نہیں کیا بلکہ یورپ سے شائع ہونے والے ایک جعلی بین الاقوامی سائنسی جریدے سائنٹیفک جرنل کے ذریعے انہیں اپروچ کیا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کی ریسرچ کمال ہے، آپ ہمارے لیے پیپرز لکھیں اور ہم آپ کو لاکھوں ڈالرز کے بین الاقوامی وظائف اور لندن کی یونیورسٹی میں ریسرچ کی پیشکش کریں گے۔ الہام اس جال میں آ گئی۔ اس جریدے کے پیچھے موساد کے فرنٹ مین کام کر رہے تھے۔
ادویات کی ریسرچ کی آڑ میں الہام نے ان سینٹریفیوجز کی تکنیکی تفصیلات، ان کے ماڈل نمبرز اور ایران کے پاس موجود یورینیم کی اصل خاصیت کا وہ خفیہ ڈیٹا چوری کرنا شروع کر دیا جو ایران بم بنانے کے لیے استعمال کر سکتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ یہ ڈیٹا تہران سے باہر کیسے بھیجتی تھیں؟ وہ استعمال کرتی تھیں اسٹیگنوگرافی، یعنی وہ اس پورے ڈیٹا کو انکرپٹ کرتی اور اپنی عام سائنسی ریسرچ کی تصاویر کے پکسل کے پیچھے چھپا کر لندن بھیج دیتی تھی۔ بظاہر وہ ایک تصویر ہی ہوتی تھی، لیکن اس کے ڈیجیٹل کوڈ کے پیچھے ایران کے ایٹمی راز چھپے ہوتے تھے۔ لیکن ایک جینیس سائنسدان سے بھی غلطی ہو گئی۔ 2025 کے حملوں کے بعد ایران نے اپنے تمام نیوکلیئر لیبارٹریز کا ایک بڑا ڈیجیٹل آڈٹ کیا۔ سائبر سیکیورٹی کے ماہرین نے دیکھا کہ ایک مخصوص کمپیوٹر سے رات کے ٹھیک 2 بجے کچھ ایسی حساس فائل کا بیک اپ لیا گیا تھا جن کا نیوکلیئر میڈیسن سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ وہ ملٹری گریڈ یورینیم کا ڈیٹا تھا۔ جب کاؤنٹر انٹیلیجنس نے الہام نوری کے گھر پر چھاپا مارا تو وہاں سے ایک ایسی خفیہ USB برآمد ہوئی جس کے اندر وہ سافٹ ویئر موجود تھا جو تصاویر کے پیچھے ڈیٹا چھپاتا تھا۔ الہام نے انقلابی عدالت کے سامنے اعتراف جرم کیا اور اسے قید بامشقت کی سزا سنائی گئی، لیکن اس نے ایران کے سائنسی نظام کو وہ زخم دیا جس کی تلافی ممکن نہیں تھی۔ ناظرین، مئی 2026 کا یہ پورا منظرنامہ اور یہ دونوں مصدقہ کہانیاں ثابت کرتی ہیں کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان چلنے والی یہ جنگ صرف آسمان سے گرنے والے بمبوں کی نہیں ہے، یہ جنگ دماغوں کی ہے، یہ جنگ سوسائٹی کے اندر گھس کر غدار پیدا کرنے کی ہے۔ موساد نے سریا قاسمی کے ذریعے تہران کے بیوٹی پارلرز کو لسننگ پوسٹ بنا دیا، ڈاکٹر الہام نوری کے ذریعے سائنسی جریدوں کو ہتھیار بنایا اور دونوں کے ذریعے جذبات اور بلیک میلنگ کا وہ کھیل کھیلا جس نے ایران کے سیکیورٹی ڈھانچے کو ہلا کر رکھ دیا۔ امریکہ اور اسرائیل کی شدید بمباری اصفہان کے گرینائٹ پہاڑوں کو نہ توڑ سکی، لیکن موساد کی اس زیر زمین جال نے ایران کے اندرونی اعتماد کو ضرور توڑ دیا ہے۔ آج ایران کے جوہری پروگرام میں کام کرنے والا ہر شخص اپنے ساتھ والے پر شک کر رہا ہے کہ غدار کون ہے۔ آپ کے خیال میں موساد کا یہ نیٹ ورک ایران کے لیے زیادہ بڑا خطرہ ہے یا اسرائیل کے بنکر بسٹر بم؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔